السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ویڈیو ہے، دو اہم پوائنٹس آپ دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ دوستو، سب سے پہلے اس ٹاپک پر بات کرتے ہیں کہ جو بھائی کہتے ہیں کہ جو 3 مہینوں کا جو اقامہ ہوتا ہے، یعنی 3 مہینوں کا آدمی نئے ویزے پہ آتے ہیں، پھر 3 مہینوں کا جو ٹائم ہوتا ہے، یعنی فترہ تجربیہ جس کو کہتے ہیں، اس کے دوران اگر آپ کا کمپنی یا آپ کے اس کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں آتے یا وہ پسند نہیں کرتے آپ کو، اس دوران اگر آپ کی کمپنی آپ کا فائنل ایگزٹ لگائے تو کیا وہ فائنل ایگزٹ یعنی خروج نہائی کیا وہ کینسل ہو سکتا ہے یا نہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ یعنی آپ کا خروج نہائی کینسل ہو سکتا ہے یا نہیں، یا ایک ٹاپک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جو ٹاپک ہے کہ اگر آپ سعودی عرب میں ہیں، ورک ویزے پہ ہے، اور اسی دوران آپ کا جو صاحب العمل ہے، آپ کا سپانسر ہے، وہ انتقال کر گیا، اس صورت میں آپ کا جو اقامہ ہے وہ کون رینیو کرے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں دو ٹاپک پر بات کریں گے۔ بس آپ دوستوں سے چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے، ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا، اور اگر آپ میرے یوٹیوب فیس بک پہ نئے ہیں تو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک کو ضرور فالو کیجئے گا۔ شروع کرتے ہیں دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب میں اگر ورک ویزے پہ کوئی بھی آتا ہے یہاں پر، تو ان کے لیے قانون یہ ہے کہ 3 مہینوں کا فری ٹائم ہوتا ہے، اس کے کچھ بھی پیسے نہیں ہے، وہ فری ٹائم ہوتا ہے۔ اس فری ٹائم میں آپ کا کمپنی آپ کا ٹیسٹ لیتا ہے، وہ دیکھتا ہے آپ کے ساتھ جو کانٹریکٹ وغیرہ ہے وہ طے کرتے ہیں کہ کتنا سیلری دینا پڑے گا آپ کو، پورا جو معاملات ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں۔ اگر دونوں کا اتفاق نہیں آتا تو پھر وہ کینسل کر کے آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں، یا اس کے مرضی کے ساتھ وہ آپ کو ٹرانسفر بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ اس کا مرضی، وہ سب کچھ اس میں کر سکتا ہے اس 3 مہینوں کے اندر۔ لیکن اگر 3 مہینے کے اندر اس نے آپ کا فائنل ایگزٹ لگایا نا، تو یہ فائنل ایگزٹ کینسل نہیں ہو سکتے، آپ کو ہر صورت میں سعودی عرب سے نکلنا پڑے گا۔ لیکن اگر 3 مہینوں کے اندر کسی چیز پر عمل نہیں کیا تو 3 مہینوں کے بعد آپ آزاد ہیں، آپ کسی بھی دوسرے جگہ پر جا کے آپ ٹرانسفر لے سکتے ہیں۔ یہ تو ایک بات تو یہ ہو گیا۔ اب دوسری بات کیا ہے کہ اگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ کام کرتے ہیں اور آپ کا کفیل، آپ کا سپانسر وہ فوت ہو گیا، تو کیا آپ کا اقامہ کون رینیو کرے گا، آپ کا خروج نہائی کون لگائے؟ سمپل سی بات ہے، عدالت کی طرف سے جو وکیل مقرر ہوتا ہے، جو اس ورثہ میں سے ایک وکیل مقرر کیا جاتا ہے، وہ آپ کا جو جتنے بھی معاملات خروج نہائی ہو گیا، جو بھی ہو گیا، آپ کا جو وکیل ہے، آپ کے فوت شدہ آدمی کی طرف سے جو وکیل ہے، وہ جوازات میں جا کے آپ کا خروج نہائی بھی لگا سکتے ہیں، آپ کا ٹرانسفر بھی دے سکتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو دوستو، امید ہے کہ آپ کو میرا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔